ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جالینوس نے اپنے دستوں کو تیار کر لیا۔ مدائن پر خوف و ہراس طاری تھا۔ فارس کے اس مرکزی شہر کے لوگوں کے کانوں میں یہی ایک آواز پڑتی تھی کہ آج فلاں جگہ سے فوج بھاگ آئی ہے اور آج مسلمان فلاں شہر یا فلاں قصبے پر قابض ہو گئے ہیں۔ ان شہروں اور قصبوں سے لوگ بھاگ کر مدائن پہنچ رہے تھے۔ اب شہر میں یہ خبر پھیل گئی کہ مروان شاہ اور جابان بھی شکست کھا گئے ہیں اور جالینوس آگے جا رہا ہے۔ مدائن کی گلیوں میں مجذوب سا ایک آدمی اٹھ پٹانگ بولتا اکثر نظر آیا کرتا تھا۔ لوگ اسے کھانے پینے کے لیے کچھ دے دیا کرتے تھے۔ جب جالینوس کمک کے دستے تیار کر رہا تھا، یہ مجذوب شہر کے ایک دروازے سے باہر نکلا۔ وہ حسب معمول کبھی اونچی کبھی دھیمی آواز میں کچھ نہ کچھ بولتا جا رہا تھا۔ کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ شہر سے دور چلا گیا۔ آگے زمین نشیبی تھی اور درخت خاصے زیادہ تھے۔ مجذوب نشیب میں اتر گیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آجا آجا، اسے آواز سنائی دی، جلدی آ۔ یہ ایک آدمی کی آواز تھی جو ایک گھوڑے کی لگام پکڑے ایک گھنے جھنڈ میں کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مجذوب دوڑتا ہوا اس تک پہنچا۔ سوار ہو جاؤ اور نظر نہ آؤ، گھوڑے والے نے کہا۔ ابو عبید نمارق میں ہوگا، اسے یہاں کی پوری اطلاع دو، تم نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ کچھ اور بتانے کی ضرورت نہیں، مجذوب نے کہا۔ مجھے جالینوس کی کمک سے بہت پہلے ابو عبید تک پہنچنا ہے۔ اللہ حافظ۔ اور مجذوب نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ وہ کوئی مجذوب نہیں بلکہ ایک ذہین اور دماغی لحاظ سے چاق و چوبند رہنے والا عربی مسلمان اشعر بن اسامہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں فن حرب و ضرب اور جنگی قیادت میں ایسا مقام پیدا کیا تھا کہ دشمنوں نے بھی انہیں خراج تحسین پیش کیا، وہاں جاسوسی کا ایک ایسا نظام قائم کیا گیا تھا کہ دشمن کی نقل و حرکت کا انہیں خاصا قابل از وقت علم ہو جاتا تھا۔ انہوں نے خصوصی طور پر عقل مند اور جانباز قسم کے جاسوس دشمن کے شہروں میں بھیج دیے تھے۔ اشعر بن اسامہ انہی جاسوسوں میں سے تھا جو مجذوب اور پاگل بن کر مدائن میں کبھی داخل ہوا تھا۔ شہر والے ہر روز اسے کہیں نہ کہیں بیٹھا، کھڑا یا چلتا پھرتا یا کچھ نہ کچھ بولتا دیکھتے تھے، لیکن یہ کبھی نہیں دیکھا تھا کہ رات کو وہ کہاں غائب ہو جاتا ہے۔ وہ راتیں ایک عراقی عیسائی کے گھر میں گزارتا تھا۔ یہ عیسائی دراصل عرب تھا اور مدائن میں جا کر آباد ہو گیا تھا۔ اس کی ہمدردیاں عربوں کے ساتھ تھیں۔ اس کے علاوہ مسلمان جاسوسوں کو اپنی پناہ میں رکھنے اور انہیں معلومات فراہم کرنے کا اسے معاوضہ ملتا تھا۔ جالینوس ابھی اپنے دستوں کے ساتھ مدائن سے نہیں نکلا تھا کہ اشعر بن اسامہ سپہ سالار ابو عبید کے پاس پہنچ گیا۔ ابو عبید پاگلوں جیسے حال حلیے کے اس آدمی کو دیکھ کر حیران ہوا کہ اتنی اچھی نسل کا اور اتنا تندرست و توانا گھوڑا کہاں سے لایا ہے۔ میرا نام اشعر بن اسامہ ہے، اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ مدائن سے آ رہا ہوں، جاسوسی کے لیے کچھ عرصہ وہیں رہا۔ خدا کی قسم، ابو عبید نے کہا، میں مان نہیں سکتا تم جیسا آدمی جاسوس ہو سکتا ہے۔ کیا کسی سالار کو جانتے ہو؟ اگر مثنی بن حارثہ یہاں موجود ہیں تو وہ مجھے پہچان لیں گے، اشعر نے کہا۔ مثنی بن حارثہ ابو عبید کے ماتحت سالار تھے۔ انہیں بلایا گیا۔ انہوں نے اشعر کو پہچان لیا اور ابو عبید کو بتایا کہ یہ اپنا ہی آدمی ہے۔ اب میری بات سنیں، اشعر نے کہا۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے میں کسکر ایک مقام ہے جسے سقاتیہ بھی کہتے ہیں۔ فارس کی فوج کے بہت سے دستے وہاں قیام کیے ہوئے ہیں۔ آپ نے جن دستوں کو شکست دی ہے ان کے بھاگے ہوئے آدمی سقاتیہ چلے گئے ہیں۔ وہاں کے جرنیل کا نام نرسی ہے۔ رستم اس کے لیے کمک بھیج رہا ہے۔ میرے حساب کے مطابق نرسی تک یہ کمک 4 روز بعد پہنچے گی۔
اشر بن اسامہ نے ابو عبید اور مثنیٰ کو بتایا کہ جالینوس کتنی کمک لا رہا ہے۔ ابو عبید کے لیے یہ اطلاع بڑی قیمتی تھی۔ ابن حارثہ، ابو عبید نے مثنیٰ بن حارثہ سے کہا، جو تجربہ اب تک تجھے حاصل ہو چکا ہے وہ مجھے حاصل نہیں، لیکن ہم جالینوس کی کمک سے پہلے سقاطیہ پہنچ جائیں تو خدا کی قسم ہم فارسیوں کی کمر توڑ ڈالیں گے۔ اللہ کا نام لے ابو عبید، مثنیٰ بن حارثہ نے کہا، فوراً کوچ کا حکم دے۔ تو نے امیر المؤمنین کی ہدایت پر عمل کیا ہے کہ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اپنے ساتھی سالاروں سے مشورہ کر لیا کرنا۔ تو نے ٹھیک سوچا ہے۔ ہم اگر فارسی جرنیل نرسی تک جالینوس سے پہلے پہنچ گئے تو اسے الگ اور جالینوس کو الگ شکست دے سکیں گے، اور اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ ابو عبید نے اسی وقت کوچ کا حکم دے دیا۔ اس نے سالاروں، نائب سالاروں وغیرہ کو بتا دیا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں اور ہدف کیا ہے۔ غزوہ بدر سے یہ روایت چلی تھی کہ مسلمان تعداد میں کم تھے، دشمن نفری کے لحاظ سے 3 گنا طاقتور تھا، اس کے پاس گھوڑے زیادہ اور ہتھیار بہتر قسم کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مجاہدین اسلام نے تعداد کی کمی اور ہتھیاروں کی کمتری کو جذبے اور جنگی فہم و فراست سے پورا کیا تھا۔ اس کے بعد یہی روایت چل پڑی تھی کہ مسلمان ہر دور اور ہر میدان میں کم تعداد میں لڑے اور فتح یاب ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین میں دوسری خوبی یہ پیدا کی تھی کہ کوچ اور پیش قدمی اس قدر تیز ہوتی تھی کہ دشمن حیران رہ جاتا اور بوکھلا اٹھتا تھا۔ ایک وصف جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پائے کے سالاروں نے اپنے مجاہدین میں پیدا کیا تھا وہ یہ تھا کہ نظم و نسق برقرار رکھیں اور حکم کے بغیر کوئی حرکت نہ کریں۔ یہ تھی امیر کی اطاعت جسے مسلمان مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں اور اس کی پابندی کرتے تھے، لیکن یہ خوبی اس وقت کے ہر امیر اور ہر سالار میں تھی کہ وہ ذاتی معاملات اور پسند و ناپسند اور تعصبات سے پاک ہوتے تھے۔ دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان ایک وسیع میدان میں فارس کا جرنیل نرسی اپنی فوج کے ساتھ قائم مزن تھا۔ کسی بھی مورخ نے اس کے دستوں کی صحیح نفری نہیں لکھی۔ یہ لکھا ہے کہ اس کی فوج مسلمانوں سے تقریباً 2.5 گنا زیادہ تھی، اور وہ اس وقت کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھے، اور اس میں سواریوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ہر سوار کے پاس ایک برچی اور ایک تلوار تھی۔ علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب الفاروق میں 2 مورخوں بلازری اور ابو حنیفہ کے حوالے سے لکھا ہے، فارسی جرنیل نرسی کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا، اور اس کے ساتھ کسریٰ کے 2 مشہور جرنیل بندویہ اور تیرویہ میمنہ اور میسرہ میں تھے۔ یہ دونوں فارس کے مشہور اور جارح جرنیل تھے۔ ہر لڑائی میں بندویہ فوج کے دائیں پہلو پر اور تیرویہ بائیں پہلو پر رہتا تھا، اور یہ اپنے دشمن کو گھیرے میں لے کر ختم کر دیتے تھے۔ انہوں نے روم جیسی طاقتور فوج کو بھی بہت بری شکستیں دی تھیں۔ نرسی ان دونوں جرنیلوں کے ساتھ مدائن سے آنے والی کمک کا انتظار اتنی بےتابی سے کر رہا تھا کہ ہر صبح ایک سوار کو مدائن کے راستے پر آگے بھیج دیتا کہ کمک دور سے آتی نظر آئے تو آ کر اطلاع کر دے۔ نرسی کی اس فوج میں کچھ ایسی صورت پیدا ہو گئی تھی جس سے فوج کا جذبہ مجروح ہو گیا تھا۔ یہ صورت مروان شاہ اور جابان کے ان فوجیوں نے پیدا کی تھی جو نمارق کی لڑائی میں مجاہدین سے شکست کھا کر بھاگے اور سقاطیہ نرسی کی فوج کے کیمپ میں جا پناہ لی تھی۔ شکست کی خفت کو مٹانے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کی بہادری بلکہ خونخواری کی ایسی خوفناک باتیں بتائیں جیسے مسلمان انسان نہیں، جنات اور بھوت ہوں۔ ہم جنوں بھوتوں سے تو نہیں لڑ سکتے۔ بھاگے ہوئے ہر سپاہی کی زبان پر یہ الفاظ تھے۔ نرسی کے دستوں کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ نمارق میں فارس کے دونوں جرنیل پکڑے اور مارے گئے ہیں۔ جابان ابھی لاپتہ تھا۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ جابان رستم اور ملکہ فارس کے سامنے جانے سے گریز کر رہا تھا۔ اس سے نرسی کے دستوں میں مزید دہشت پیدا ہو گئی تھی، اور یہ سب بزدل ہیں جو اپنے جرنیلوں کو مروا کر بھاگ آئے ہیں۔ ایک روز نرسی اپنے دستوں سے خطاب کر رہا تھا، یہ بھگوڑے غدار ہیں، میرا حکم چلے تو میں انہیں مقدس زرتشت کی آگ میں زندہ جلا دوں۔ یہ غیرت والے ہوتے تو زندہ واپس نہ آتے۔ یہ اب عورتوں کی طرح ڈرے ہوئے بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنے بھائیوں کا حوصلہ بڑھائیں اور اپنا قومی جذبہ مضبوط کر کے عہد کریں کہ مسلمانوں سے شکست کا انتقام لیں گے۔ ان کی باتیں مت سنو، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی آج کی تقریر سے اپنے سپاہیوں کا لڑنے کا جذبہ مضبوط ہو جائے گا؟ شام کھانے کے دوران جرنیل بندویا نے
جرنیل نرسی سے پوچھا۔ نہیں، نرسی نے کہا، میں ہر روز اپنے مخبروں سے سپاہیوں کے جذبے اور جنگی امور کے متعلق پوچھتا رہتا ہوں۔ ان سب پر مسلمانوں کی دہشت طاری ہو چکی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آسمان سے اتری کسی ہولناک مخلوق میں سے سمجھتے ہیں۔ میں نے اسی لیے مدائن سے کمک منگوائی ہے کہ وہاں سے جو سپاہی آئیں گے وہ مسلمانوں سے بالکل ناواقف ہوں گے اور مسلمانوں کے خوف سے آزاد ہوں گے، ورنہ ہمیں کمک کی ضرورت نہیں تھی۔ جرنیل نے تیرویا سے کہا، کمک کو پہنچ جانا چاہیے تھا، ہم رستم اور ملکہ فارس کو اچھی خبریں سنائیں گے۔ سقاتیہ کو ہم مسلمانوں کا قبرستان بنا دیں گے، بندویا نے کہا۔ ابو عبید کے مجاہدین کی پیش قدمی بہت تیز تھی، لیکن راستے میں دریا حائل ہو گیا۔ ابو عبید نے اس خیال سے لشکر کو روک لیا کہ دن کی روشنی میں دریا عبور کرنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ دریا عبور کرنے کے دوران دشمن آ جائے تو وہ تیروں اور پھینکنے والی برچیوں سے سب کو دریا میں ختم کر سکتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں دریا عبور کرنا تھا، وہاں کشتیاں نہیں تھیں جن کا پل بنایا جاتا۔ اتفاق سے ایک مقامی آدمی ادھر سے گزرا۔ اس نے بتایا کہ تقریباً 2 میل آگے کشتیوں کا ایک پل ہے جو فارس کی فوج نے بنایا ہے، اور اس کے دونوں طرف دن رات 2 فوجی پہرے پر کھڑے رہتے ہیں۔ رات کو 4 جانباز مجاہدین کو آگے بھیجا گیا۔ پل سے ذرا ہی دور 2-3 مجاہدین چھپ گئے اور ایک پہرہ داروں کے پاس چلا گیا۔ اس نے دونوں کو باتوں میں لگا لیا اور انہیں باتوں باتوں میں پل سے ادھر لے آیا۔ 3 مجاہدین جھاڑیوں کے پیچھے سے اٹھے اور ان دونوں فارسیوں کو دبوچ کر ان کے گلے گھونٹ دیے اور مار دیا۔ ان کے کپڑے اتار کر 2 مجاہدین نے پہنے اور پل کی دوسری جانب چلے گئے۔ وہ سپاہی انہیں اپنے آدمی سمجھے۔ قریب جا کر مجاہدین نے ان دونوں کو خنجروں سے قتل کر دیا۔ ایک مجاہد پیچھے جا کر ابو عبید کو اطلاع دے آیا کہ راستہ صاف ہے۔ ابو عبید نے پیش قدمی کا حکم دیا اور پل پر آ کر بے خوف و خطر دریا پار کر لیا۔ جالینوس اپنے دستوں کے ساتھ مدائن سے چل پڑا تھا، لیکن اس کے سامنے بڑا لمبا راستہ تھا۔ ابو عبید نے تو جالینوس سے پہلے سقاتیہ پہنچنے کی دوڑ لگا رکھی تھی۔ اگلی شام ابو عبید کا لشکر سقاتیہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت لڑائی شروع نہیں کی جا سکتی تھی۔ اب لشکر کو دشمن سے چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ قریب ہی ایک گاؤں میں گئے اور اعلان کیا کہ رات کو گاؤں میں کوئی بچہ بھی باہر نہ نکلے۔ اس کے ساتھ ہی گاؤں کے ارد گرد پہرے کھڑے کر دیے گئے۔ اس احتیاطی انتظام کے باوجود یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ فارسیوں کو مجاہدین کے لشکر کا کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ فارسیوں کی اگلے دن کی لڑائی کی تیاری کو درہم برہم کرنے کے لیے یہ کارروائی کی گئی کہ رات کو جب فارسیوں کا لشکر سویا ہوا تھا تو 20 مجاہدین کی 2 پارٹیوں نے ایک دوسری کے بعد لشکر پر شبخون مارے۔ دوسری پارٹی نے یہ کارروائی کی کہ شبخون کے دوران گھوڑوں کی رسیاں کاٹ ڈالیں اور گھوڑوں کو تلواروں کی نوکیں چبھ ہو کر دوڑا دیا۔ گھوڑوں نے کیمپ میں قیامت بپا کر دی۔ ان 2 شبخونوں نے فارسیوں کو جانوں کا بھی نقصان پہنچایا اور بہت سے سپاہی شدید زخمی ہو کر اگلے روز کی لڑائی کے لیے ہی نہیں بلکہ لمبے عرصے کے لیے میدان جنگ میں آنے سے معذور ہو گئے۔ یہ تو نفری کا نقصان تھا۔ اصل نقصان یہ پہنچا کہ ان دستوں پر پہلے ہی مسلمانوں کا جو ڈر سا بیٹھ گیا تھا اس میں اضافہ ہو گیا۔ شبخون مسلمانوں کا خصوصی طریقہ جنگ تھا جس میں انہوں نے غیر معمولی مہارت حاصل کر لی تھی۔ شبخون میں بڑے ہی مضبوط حوصلے اور جسمانی پھرتیلے پن کی ضرورت ہوتی تھی۔ یہ اوصاف مسلمانوں میں تھے، اور یہ اوصاف مسلمانوں میں اس لیے تھے کہ وہ ایک نظریے، ایک عقیدے کے فروغ اور تحفظ کے لیے لڑ رہے تھے۔ ان کے ذہن و دل میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی تھی۔ غیر مسلم مورخوں نے بھی لکھا ہے کہ مسلمان اپنے مذہبی عقیدے کے جنون کی کیفیت سے لڑتے تھے اور دوسری قوموں کی فوجیں اپنے بادشاہوں اور جنرلوں کے حکم سے لڑتی تھیں۔ یہ پہلو خاص طور پر پیش نظر رکھنے والا ہے کہ جس دور کی یہ داستان پیش کی جا رہی ہے اس دور میں مسلمانوں کی کوئی باقاعدہ فوج نہیں ہوا کرتی تھی۔ سپہ سالار سے سپاہی تک سب رضاکار ہوتے تھے، سب اپنی رضا و رغبت سے ایک جذبے سے سرشار میدان جنگ میں جاتے تھے۔ اس جنون، اس نظریے اور اس جذبے کا یہ کرشمہ تھا کہ ابو عبید کے جانبازوں نے ایک ہی رات میں 2 شبخون مارے اور دشمن کی جنگی تیاریوں اور خیمہ گاہ کو درہم برہم کر آئے۔ ایک یورپی تاریخ نویس نے اپنی انگریزی کتاب اسلام اور آتش پرست میں لکھا ہے کہ فارسیوں کے اس کیمپ میں کئی سپاہیوں کو یہ کہتے سنا گیا
کہ یہ حملہ آور مسلمان انسان نہیں ہیں۔ صبح طلوع ہو رہی تھی۔ جرنیل نرسی، بندویا اور تیرویا رات بھر کے جاگے ہوئے تھے اور دستوں کو منظم کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ وہ دیکھو، یہ ایک بلند آواز تھی جس میں گھبراہٹ کا لرزہ تھا۔ اس آواز کی گھبراہٹ سارے کیمپ میں پھیل گئی۔ ہر کوئی ادھر دیکھ رہا تھا۔ 10,000 مجاہدین کا لشکر جنگ کی ترتیب میں آ رہا تھا۔ کیمپ میں کھلبلی بپا ہو گئی۔ حالانکہ فارسیوں کی نفری کم از کم 30,000 تھی، جس میں زیادہ سوار تھے۔ ان کے تینوں جرنیلوں کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ کمک نہیں پہنچی، نرسی بار بار کہہ رہا تھا۔ دوسرے دونوں جرنیل اپنے دستوں کو ترتیب میں لا رہے تھے۔ جالینوس کمک لے کر مدائن سے چل پڑا تھا، لیکن اس کے سامنے 2 پڑاؤ کی مسافت تھی۔ ابو عبید، مثنہ بن حارثہ نے اپنے سپہ سالار ابو عبید سے کہا، کیا تم دشمن کو حملے میں پہل کرنے کا موقع دے رہے ہو؟ ان کی تعداد اور ان کے گھوڑے دیکھو۔ ابو عبید مجاہدین کے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے صف آرا کر چکا تھا۔ چوتھا حصہ ریزرو میں تھا، جسے ابو عبید نے اپنے پیچھے رکھا تھا۔ مثنہ بن حارثہ کی للکار سنتے ہی ابو عبید نے لشکر کو حملے کا حکم دے دیا۔ اس نے دائیں اور بائیں پہلوؤں کے دستوں کو پہلے ہی حکم دے رکھا تھا کہ حملہ ہوتے ہی وہ دائیں اور بائیں پھیل جائیں اور دشمن کے عقب میں جانے کی کوشش کریں۔ مثنہ بن حارثہ دائیں پہلو پر تھے۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائے کے سالار تھے، اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت انہوں نے رومیوں کے خلاف گھمسان کے معرکے لڑے تھے اور خالد سے بڑے کارآمد داؤ پیچ سیکھے تھے۔ اس کے علاوہ مثنہ نے عہد کر رکھا تھا کہ فارسیوں کو فیصلہ کن شکست دے کر آتش پرستی کے باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہے۔ 10,000 مجاہدین کا یہ لشکر مثنہ بن حارثہ لے کر آئے تھے۔ اس داستان کے شروع میں بیان ہو چکا ہے کہ مثنہ بن حارثہ خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں مدینہ یہ درخواست لے کر گئے تھے کہ انہیں ایک لشکر مل جائے تو وہ سلطنت فارس کو بنیادوں سے اکھاڑ دیں گے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر مرگ پر تھے۔ انہوں نے حضرت عمر کو وصیت کی تھی کہ مثنہ کو لشکر تیار کر کے دینا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر اور مثنہ بن حارثہ نے جس طرح عراق کے محاذ کے لیے لشکر تیار کیا تھا وہ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔ اب سقاطیہ کے مقام پر مثنہ دائیں پہلو پر تھے اور ان کے ساتھ سوار زیادہ تھے۔ انہیں غالباً معلوم تھا کہ فارسی جرنیل بندویا اور تیرویا پہلوؤں سے حملہ کرنے کے ماہر ہیں۔ مثنہ اپنے دستوں کو بڑی تیزی سے اتنی دور باہر کو لے گئے کہ فارسیوں کا پہلو ان کے اندر آ گیا۔ بائیں پہلو پر ایک صحابی سالار سلیط بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے بھی مثنہ بن حارثہ والی چال چلی اور اپنے دستے کو دور بائیں طرف لے گئے اور فارسیوں کے پہلو کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ مجاہدین کا یہ حملہ ایسا اچانک اور اتنا شدید تھا کہ فارس کی یہ فوج زیادہ دیر ٹھہر نہ سکی۔ پیچھے دریا تھا۔ مثنہ اور سلیط نے پہلوؤں سے فارسیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ فارسی سپاہیوں کا لڑنے کا حوصلہ پہلے ہی کمزور ہو گیا تھا۔ گزشتہ رات کے شبخون نے الگ دہشت طاری کر دی تھی۔ فارسی بڑھ کر حملے کرنے کے بجائے دفاعی لڑائی لڑنے لگے اور اس کے ساتھ ہی بعض نے بھاگنا بھی شروع کر دیا۔ وہ دریا میں کود رہے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میدان فارسیوں کی لاشوں سے اٹ گیا۔ نرسی کا پرچم گر پڑا اور تینوں جرنیل لاپتہ ہو گئے۔ سپاہی دوڑ دوڑ کر مسلمانوں کے پاس آنے لگے۔ یہ مکمل اور فیصلہ کن شکست تھی۔ اس فتح کے بعد مجاہدین فارسیوں کی خیمہ گاہ اور میدان جنگ سے مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، اور اشعر بن اسامہ سپہ سالار ابو عبید کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ سپہ سالار اشعر نے ابو عبید کو کہیں دور دیکھ کر پکارا اور اس کے قریب جا کر گھوڑے سے اترا۔ کیا خبر لائے ابن اسامہ؟ ابو عبید نے اشعر سے پوچھا۔ مدائن سے آنے والی کمک یہاں سے ایک پڑاؤ دور ہے، اشعر نے کہا۔ آج رات مدائن کے یہ دستے بارسما کے قریب پڑاؤ کریں گے۔ اشعر نے میدان جنگ کی حالت دیکھ کر کہا، خدا کی قسم آپ نے تو آتش پرستوں کی کمر توڑ ڈالی ہے۔ یہ اللہ کا کرم اور تیری محنت کا کرشمہ ہے ابن اسامہ، ابو عبید نے کہا۔ تو مدائن سے جو خبر لایا تھا وہ ہمارے کام آئی۔ یہ تیری جاسوسی کا ثمرہ ہے۔ کمک کی نفری کتنی ہے؟ اتنی ہے کہ جتنی آپ نے یہاں کاٹ بھی دیا ہے اور بھگا بھی دیا ہے۔
اشر نے جواب دیا، اس کا سالار جالینوس ہے، جسے فارس کے لوگ میدان جنگ کا دیوتا کہتے ہیں۔ کمک میں سوار دستے پیادوں سے زیادہ ہے۔ اشر بن اسامہ بڑا ہی ہوشیار جاسوس تھا، جو مدائن سے خبر لایا تھا کہ مدائن سے نرسی کو کمک جا رہی ہے اور نرسی سقاتیہ کے مقام پر ہے۔ ابو عبید نے جب اپنے لشکر کو سقاتیہ کی طرف کوچ کا حکم دیا تھا، اسی وقت اشر کو اس علاقے کی طرف روانہ کر دیا تھا جدھر سے مدائن سے سقاتیہ کو کمک نے گزرنا تھا۔ اشر کے ذمے یہ کام تھا کہ کمک کے متعلق جو اہم اطلاع ہو وہ سقاتیہ پہنچائے۔ اشر یہودی پیشوا کے بہروپ میں گیا تھا اور بر وقت اطلاع لے آیا کہ کمک بارسما پہنچنے والی ہے اور رات وہاں پڑاؤ کرے گی۔ لیکن سپہ سالار اشر بن اسامہ نے ایک اور خبر سنائی، آپ کمک پر بے خبری میں حملہ نہیں کر سکیں گے۔ میں نے راستے میں اس سقاتیہ کی لڑائی میں بھاگے ہوئے سواروں کو بارسما کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ میں نے 2 سواروں کو آپس میں اس لڑائی کی باتیں کرتے بھی سنا ہے۔ میں وہی سمجھ گیا تھا کہ میرے بھائیوں نے سقاتیہ کا میدان مار لیا ہے۔ آپ کو سنبھل کر جانا پڑے گا، دشمن نے کہیں گھات نہ لگا رکھی ہو۔ میدان جنگ کے بھگوڑے گھوڑ سوار کچھ دیر تک بارسما پہنچ جائیں گے۔ ان سے اس لڑائی کی خبریں سن کر وہ اپنے دستوں کو رات کو بھی تیاری کی حالت میں رکھے گا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے ابن اسامہ، ابو عبید نے کہا، تو جا اور کچھ آرام کر لے، ہم نے سورج غروب ہوتے ہی بارسما کی طرف کوچ کر جانا ہے۔ ابو عبید نے اپنے سالاروں مثنی بن حارثہ اور سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قیس کو بلایا اور انہیں بتایا کہ اشعر کیا خبر لایا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم بارسما کی طرف پیش قدمی کریں؟ ابو عبید نے دونوں سالاروں سے پوچھا، یا تم یہ بہتر سمجھتے ہو کہ جالینوس کا یہاں انتظار کیا جائے؟ میں فوراً پیش قدمی کرنا چاہتا ہوں۔ بے شک یہی بہتر ہوگا، مثنی نے کہا۔ جالینوس کو بھگوڑے فوجی خبردار کر چکے ہوں گے اور وہ ہمارے لڑنے کے طریقے بھی اسے بتا چکے ہوں گے۔ مجھے ایک اور خطرہ نظر آ رہا ہے، ابو عبید نے کہا۔ اگر ہم جالینوس کا انتظار یہیں کرتے رہیں تو ہو سکتا ہے وہ مدائن سے مزید دستے منگوا لے۔ اس کی نفری پہلے ہی ہم سے 2.5-3 گنا ہے۔ ہماری نفری شہیدوں اور زخمیوں نے کم کر دی ہے اور کم از کم 1000 مجاہدین کو یہاں چھوڑنا پڑے گا۔ تمام مال غنیمت اور دشمن کے سینکڑوں گھوڑے یہیں رہیں گے۔ 2 دریاؤں پر کشتیوں کے جو پل ہیں ان پر بھی قبضہ کرنا ہے۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جالینوس کو مہلت نہ دی جائے کہ وہ مدائن سے کمک منگوا سکے۔ 1000 آدمی یہاں چھوڑو، زخمیوں کو مرہم پٹی کے لیے ان کے پاس رہنے دو اور کوچ کی تیاری کرو۔ چلنے سے پہلے میں ان کے ساتھ 1-2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے جالینوس نے بارسما کے مقام پر پہنچ کر اپنے دستوں کو روک لیا اور پڑاؤ کا حکم دیا۔ لشکر فوراً خیمے گاڑنے میں مصروف ہو گیا۔ جالینوس کا خیمہ کھڑا کر دیا گیا اور اس کے اندر گدوں والا پلنگ اور گھروں کے کمروں جیسا فرنیچر رکھ دیا گیا۔ اندر ریشمی پردے لگ گئے۔ یہ بہت بڑا خیمہ تھا جس کے 2 حصے تھے۔ اندر سے یہ محل کے 2 کمرے لگتے تھے۔ جالینوس اپنے خیمے میں داخل ہو کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کے حفاظتی دستے باڈی گارڈز کا کمانڈر خیمے میں آیا اور جالینوس کو بتایا کہ جہاں وہ کمک لے کے جا رہے ہیں وہاں سے زخمی سوار آ رہے ہیں۔ ایک کو وہ اپنے ساتھ لایا تھا، وہ کوئی جونیئر کمانڈر تھا جو تھوڑا سا زخمی تھا۔ جالینوس باہر نکل آیا اور غصے سے اس زخمی سے پوچھا کہ سقاتیہ میں کیا ہوا ہے۔ اس زخمی عہدیدار نے اسے تفصیل سے بتایا کہ عربوں نے گزشتہ رات 2 شبخون مارے اور صبح طلوع ہوتے ہی حملہ کر دیا۔ زخمی عہدیدار نے لڑائی کی تفصیل یوں سنائی جیسے مسلمانوں کی تعداد اور جنگی طاقت بہت زیادہ تھی۔ ان کی تعداد مشکل سے 10,000 تھی۔ جالینوس نے قہر بھری آواز میں کہا، اور تم کم و بیش 30,000 حرام خور تھے، اپنے زخم دکھاؤ۔ اتنا سا زخم کھا کر تم بھاگ آئے؟ جالینوس نے اس کی ٹانگ کا معمولی سا زخم دیکھ کر کہا، تم 200 سپاہیوں کی کمانڈر تھے، تم اکیلے نہیں بھاگے، تمہارے پیچھے پیچھے 200 سپاہی بھاگ آئے۔ اتنے میں جالینوس کے دستوں کا ایک افسر اس کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ اسے سقاتیہ کے ایک بھگوڑے نے بتایا ہے کہ نمارق سے اپنی فوج کے آدمی بھاگ کر سقاتیہ پہنچے اور انہوں نے نرسی، بندویا اور تیرویا کے دستوں میں عربی مسلمانوں کی بہادری اور خونخواری کی ایسی خوفناک باتیں سنائیں کہ سقاتیہ کے دستوں میں بے دلی پھیلا دی۔ سقاتیہ کی شکست اسی کا نتیجہ ہے۔
وہاں کے بھگوڑے ہمارے کیمپ میں آ رہے ہیں، اس افسر نے کہا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ ویسی ہی فرضی کہانیاں ہمارے سپاہیوں کو سنا رہے ہیں۔ میرا حکم سب تک پہنچا دو، جالینوس نے کہا۔ ہمارے دستوں کا کوئی آدمی سقاتیہ کے کسی بھگوڑے کو اپنے خیمے میں داخل نہ ہونے دے، نہ کوئی کسی بھگوڑے کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سنے۔ سقاتیہ سے آنے والے کسی بھی فوجی کے عہدے کا لحاظ نہ کیا جائے، انہیں علیحدہ رکھا جائے، اور اپنے تمام دستوں کو ایک جگہ صفوں میں کھڑا کر دو، میں آتا ہوں۔ اسلام اور سرزمین عرب کی ناموس کے محافظوں، سقاتیہ میں سپہ سالار ابو عبید مجاہدین کے لشکر سے مخاطب تھا۔ واللہ بما تعملون بصیرہ، تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تم راہ حق پر جہاد کے لیے گھروں سے نکلے ہو، اللہ کا حکم ہے جس کی تم تعمیل کر رہے ہو اس کا اجر تمہیں اللہ ہی دے گا۔ اللہ کا اجر دیکھو، اللہ کے دین کے منکروں کی لاشیں دیکھ لو۔ یہ فوج تعداد میں تم سے 3 گنا زیادہ تھے، اللہ نے تمہیں ان پر فتح و نصرت عطا کی۔ یہ تمہارا انعام ہے، تمہیں دنیا میں ملا ہے، اور جو انعام آخرت میں ملے گا وہ بے حساب ہوگا۔ آج تمہارا حق تھا کہ تم آرام کرتے، لیکن آگ کے ان پجاریوں کا ایک اور لشکر یہاں ہے، ایک رات کی مسافت پر پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ یہ لشکر ان کی مدد کے لیے آ رہا تھا، جن سے کوئی ایک بھی زندہ یہاں موجود نہیں۔ زندہ رہنے والے بھاگ گئے ہیں، اور وہ وہاں پہنچ رہے ہیں جہاں ان کی کمک ٹھہری ہوئی ہے۔ تم تھکے ہوئے ہو، وہ تازہ دم ہیں، ہم ان پر فوراً حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی روحانی قوتیں بیدار کر لو اور اللہ کے حضور سرخرو ہو جاؤ۔ اجمیوں پر ثابت کر دو کہ عربی اللہ کے محبوب بندے ہیں، اور عربوں کو اللہ نے رسالت سے نوازا ہے۔ اور مت سنو ان کی باتیں جو سقاتیہ سے بھاگ آئے ہیں۔ جالینوس اپنے دستوں سے مخاطب تھا۔ عرب کے ان بدوؤں سے مت ڈرو، یہ بھگوڑے تمہیں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ تو بہت بہادر ہیں، لیکن مسلمانوں کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے جو ان کی مخالف فوج کی طاقت سلب کر لیتا ہے۔ میں نے ان بھگوڑوں کو الگ کھڑا رکھا ہے، یہ زرتشت کے گنہگار بندے ہیں، یہ سلطنت فارس کے غدار ہیں۔ ان کے چہرے دیکھو، یہ منحوس چہرے ہیں۔ مسلمان اپنے مذہب کو سچا مذہب کہتے ہیں، تم انہیں شکست دے کر ثابت کر دو کہ مذہب تمہارا سچا ہے۔ تم نے ان کا نام و نشان مٹا کر ان کے مذہب کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا ہے، پھر ان کا ملک عرب بھی سلطنت فارس میں شامل ہوگا۔ مت بھولو کہ تم نے رومیوں کی جنگی طاقت کو اپنے گھوڑوں کے سموں تلے کچلا ہے۔ فارس کی فوج کے تم جیسے بہادروں نے ہرقل کو شکست دی ہے، جسے رومی جنگ کا دیوتا کہا کرتے تھے۔ آج رات تم نے ہوشیار رہنا ہے، خیمہ گاہ کے ارد گرد سنتریوں کی نفری زیادہ ہوگی۔ مسلمان شاید فتح کے نشے میں شبخون مارنے آ جائیں گے، وہ آئیں تو ان میں کوئی زندہ نہ جائے گا۔ خیمہ گاہ کے باہر ہی انہیں گھیر کر ان کے جسموں کا قیمہ بنانا ہے۔ میں سقاتیہ کی طرف سے آنے والے راستوں پر گھات کا انتظام کر رہا ہوں۔ جالینوس نے اپنے دستوں کو گرما بھڑکا کر بیدار کر دیا، اور سقاتیہ کے بھگوڑوں کو مجرموں کی طرح الگ کر دیا کہ وہ کسی کے ساتھ بات بھی نہ کر سکیں۔ ابو عبید کا لشکر سقاتیہ سے چل پڑا۔ اب مجاہدین کی تعداد 9000 سے کچھ کم تھی۔ کچھ شہید ہوئے، بہت سے زخمی ہوئے، اور چند سو مجاہدین کو پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ مجاہدین کے جسم تھکن سے چور تھے۔ ایک روز پہلے انہوں نے کوچ کیا تھا، رات بیدار رہے، اور اگلے دن بڑے گھمسان کی لڑائی لڑی، اور اس کے بعد فوراً بارسما کی طرف پیش قدمی کا حکم مل گیا۔ گھوڑے بھی تھکے ہوئے تھے۔ ابو عبید نے گھوڑ سوار مجاہدین سے کہا تھا کہ وہ راستے میں پیادوں کو گھوڑے دیتے رہیں تاکہ انہیں سارا سفر پیدل نہ طے کرنا پڑے۔ بہت سے پیادہ مجاہدین کو فارسیوں کے گھوڑے مل گئے تھے۔ جالینوس نے رات بھر اپنے دستوں کو بیدار رکھا تھا، اور اس نے خیمہ گاہ سے کچھ دور ایک ایسے علاقے میں جہاں مٹی کے ٹیلے اور وسیع کھڈ تھے 2 جگہوں پر گھات لگا دی تھی۔ رات گزر گئی، کچھ بھی نہ ہوا۔ مجاہدین تازہ دم ہوتے تو ان کی رفتار تیز ہوتی۔ ابو عبید کے ساتھ مثنہ بن حارثہ اور سلید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے منجھے ہوئے سالار تھے۔ ان کے مشورے ابو عبیدہ کے لیے بڑے کارآمد ثابت ہوئے۔ بارسما کی طرف ان کا کوچ ایک کالم کی صورت میں تھا، لیکن بارسما سے کچھ دور سالاروں نے اپنے لشکر کو جنگی ترتیب میں پھیلا دیا۔ اس ترتیب میں یہ لشکر کم و بیش 1 میل تک پھیل کر آگے بڑھ رہا تھا۔ جالینوس کے ارد گرد 200 سوار گھات میں چھپے ہوئے تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ
مسلمان کس ترتیب میں آ رہے ہیں، وہ اچانک مجاہدین کو نظر آ گئے۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن انہیں گھوڑوں پر سوار ہونے کی بھی مہلت نہ ملی۔ مجاہدین نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ ان کے گھوڑے اور برچیاں پیادہ مجاہدین کو دے دی گئیں اور ان مجاہدین کو سوار دستوں میں شامل کر لیا گیا۔ جالینوس کو قبل از وقت اطلاع مل گئی کہ مسلمان آ رہے ہیں۔ اس وقت سورج کچھ اوپر اٹھ آیا تھا۔ جالینوس نے اپنے دستوں کو فوراً جنگی ترتیب میں آنے کا حکم دیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ مسلمان جو 1 میل وسعت میں دائیں بائیں کو پھیلے ہوئے ہیں وہ کیا چال سوچ کر آ رہے ہیں۔ بلازری نے لکھا ہے کہ جالینوس نے غالباً یہ سوچا تھا کہ مسلمان کل کی لڑائی اور رات بھر کے سفر کے تھکے ہوئے ہیں۔ اس نے مسلمانوں کے قلب پر حملہ کر دیا۔ ابو عبید اسی حصے میں تھا اور پرچم اسی کے ہاتھ میں تھا۔ ابو عبید نے 3 بار نعرہ لگایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ ہی مسلمان مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ آج عربوں کی زندگی اجمیوں کے ہاتھ میں ہے، یہ جالینوس کا نعرہ تھا۔ فارسی تازہ دم تھے، وہ کسی میدانی جنگ سے نہیں بلکہ مدائن سے آرام کے شب و روز گزار کر آئے تھے۔ گزشتہ شام جالینوس کے حکم سے ارد گرد کے دیہات سے اس کے فوجی لوگوں کی بھیڑ بکریاں اور مویشی جبراً کھول لائے تھے اور انہیں ذبح کر کے سپاہیوں کو کھلا دیا گیا تھا۔ سپاہیوں کو اور زیادہ خوش کرنے کے لیے کھانے کے ساتھ اس میں مفت شراب تقسیم کی گئی تھی، اور یہ لڑائی عربوں کو بہت مہنگی پڑے گی۔ جالینوس نے اپنے خطاب میں سپاہیوں سے کہا تھا، اور تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ عربوں نے ہر شہر سے بہت سونا لوٹا ہے، یہ سب ان کے پاس ہے، یہ سب تمہارا مال ہے۔ اس میں سے شاہی محل کا حصہ نہیں نکالا جائے گا، جو جتنا مال اکٹھا کرے گا وہ اسی کا ہوگا۔ فارسیوں کا حملہ اتنا شدید تھا کہ ابو عبید کے قلب کے دستے اس کے آگے قدم نہ جما سکے۔ کچھ تو وہ حملے کی شدت سے پیچھے اور زیادہ تر دانستہ پیچھے ہٹنے لگے تاکہ فارسی اور آگے آ جائیں۔ مسلمان ہوش و حواس اور حوصلہ قائم رکھ کر بے جگری سے مقابلہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ کچھ وقت گزرا تو جالینوس کو اپنے عقب میں شور و غل سنائی دیا۔ اس نے ادھر دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے اپنی فوج کے 2 حصوں کو مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنے کے لیے پیچھے چھوڑے تھے، ان پر عقب سے حملہ ہو گیا تھا۔ ان دونوں حصوں کے افسر اور سپاہی اپنے دستوں کے حملے کا تماشا دیکھ رہے تھے کہ ان پر عقب، دائیں اور بائیں سے حملہ ہو گیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ فارسی بوکھلا گئے۔ انہیں یہ تو پتہ ہی نہ چلا کہ حملہ آوروں کی تعداد ان سے بہت کم ہے، وہ ان کی تعداد بہت زیادہ سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے مدائن میں مسلمانوں کے فتوحات اور اپنی فوج کی ہر جگہ شکست کی خبریں بھی سنی تھی، اور یہ بھی سنا تھا کہ مسلمان وحشی اور خونخوار ہیں جو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ تاریخ نویس ابن خلقان نے لکھا ہے کہ خود جالینوس بوکھلا گیا۔ اس کے لیے یہ حملہ متوقع تو تھا، اسے معلوم تھا کہ مسلمانوں کے پہلوؤں کے دستے بھی ہیں، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ تھکے ماندے مسلمان اتنی جلدی حملہ کر دیں گے۔ اس کے پیچھے والے دستے عقبی حملے کے دباؤ سے آگے گئے اور اپنے ان دستوں میں چلے گئے جنہوں نے مسلمانوں کے قلب پر حملہ کیا تھا۔ اس طرح جالینوس کی ترتیب اور تنظیم گڈمڈ ہو گئی۔ فارسی سوار اپنے گھوڑوں تلے اپنے ہی پیادوں کو کچل رہے تھے۔ فارسی تعداد میں زیادہ تھے، مسلمان کم تعداد کی وجہ سے انہیں پوری طرح گھیرے میں نہ لے سکے۔ فارسی لڑائی سے نکل نکل کر بھاگنے لگے۔ اتنے میں جالینوس کا پرچم غائب ہو گیا۔ مجاہدین نے نعرے لگانے شروع کر دیے، ان کا پرچم گر گیا ہے۔ فارسیوں میں بھگدڑ مچ گئی، مجاہدین نے انہیں چن چن کر مارا۔ جالینوس نے مدائن جا کر دم لیا۔ جالینوس سے پہلے چند ایک گھڑ سوار میدان جنگ سے بھاگ کر مدائن پہنچے تھے۔ رستم کو پتہ چل گیا اور اس نے ان سب کو بلایا۔ رستم کو قہر و غضب کی کیفیت میں دیکھ کر یہ بھگوڑے کانپنے لگے۔ انہوں نے لڑائی کی تفصیل سنائی۔ رستم غصے سے باولا ہو گیا۔ جالینوس کہاں ہے؟ اس نے گرجتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کیا وہ مارا گیا ہے؟ کچھ معلوم نہیں، ہر سوار نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ایک نے کہا پرچم غائب ہو گیا تھا۔ اب میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ جالینوس مارا گیا ہے۔ رستم نے کہا اگر وہ زندہ ہے تو اسے میں مار ڈالوں گا۔ اس وقت رستم کے پاس ایک بزرگ مفکر آ بیٹھا تھا۔ رستم باہر کھڑا غصے سے گرج رہا تھا۔
یہ واقعہ تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے کہ رستم کے متعلق مشہور تھا کہ وہ علم نجوم میں مہارت رکھتا تھا اور آنے والے حالات و واقعات کی پیش گوئی کیا کرتا تھا۔ بزرگ مفکر نے اسے اندر بلایا۔ کیا ہو گیا ہے رستم؟ بزرگ نے پوچھا۔ مروان شاہ، جابان، نرسی، بندویا، تیرویا، اس کے بعد جالینوس بھی مسلمانوں سے شکست کھا گیا ہے، رستم نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے ستاروں کی گردش سے حساب لگا رکھا تھا کہ سلطنت فارس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا، بزرگ نے پوچھا۔ ہاں، رستم نے جواب دیا، میں نے ایسے ہی کہا تھا۔ پھر تم نے سلطنت کی ذمہ داریاں اپنے سر کیوں لے لی ہیں؟ بزرگ نے پوچھا۔ اقتدار کی ہوس اور حکومت کی لالچ میں، رستم نے جواب دیا۔ رستم کے یہ الفاظ تقریباً ہر مورخ نے لکھے ہیں۔ سقاتیہ کے بعد بارسما کے مقامات پر فارسیوں کی شکست مسلمانوں کی بہت اہم فتوحات تھیں۔ یہ زرخیز اور آباد علاقے تھے۔ بارسما دولت اور طاقت والے جاگیرداروں اور رئیسوں کی بستی تھی۔ وہ ایک اشارے پر اپنی فوج تیار کر سکتے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا جب 3-4 شہری مجاہدین کے پاس آئے۔ وہ ڈرے ڈرے لگتے تھے۔ انہوں نے مجاہدین سے کہا کہ وہ سپہ سالار سے ملنا چاہتے ہیں۔ مجاہدین نے ملاقات کی وجہ پوچھی تو انہوں نے نہ بتائی، صرف یہ کہا کہ وہ فریاد لے کر آئے ہیں۔ ابو عبید کو اطلاع دی گئی۔ اس نے انہیں فوراً بلا لیا۔ فارس کے بھگوڑے فوجی شکست کھا کر ہمارے گھروں میں گھس آئے ہیں، ان میں سے ایک نے کہا۔ وہ ارد گرد کے دیہات میں پھیل گئے ہیں۔ پہلے انہوں نے ہماری بھیڑیں اور بکریاں اور ہمارے مویشی ہم سے چھینے اور کھا گئے۔ اب وہ ہمارے گھروں میں آ گئے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ کھانا تیار کرو اور کھانے کے ساتھ شراب ضرور ہو۔ ان کا یہ حکم مانا تو انہوں نے ہماری عورتوں پر دست درازی شروع کر دی۔ کسی بھی بستی میں جا کر دیکھیں، کسی کے گھر کی عزت محفوظ نہیں رہی۔ اور یہاں کے جاگیردار جو بادشاہ کے دربار ہی میں ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم ان فوجیوں کو اپنی جوان عورتیں پیش کریں۔ ایک اور فریادی بولا۔ خدا کی قسم، یہاں کے لوگوں کی عزت ہماری عزت ہے، ابو عبید نے بھڑک کر کہا۔ جہاں اسلام کا سایہ پہنچ گیا ہے وہاں کے نیک و بد کے ذمہ دار مسلمان ہیں۔ ہم کچھ دینے آئے ہیں، لینے نہیں آئے۔ اگر ہم ایسے ہوتے تو تمہارے بھگوڑوں سے پہلے ہم تمہارے گھروں میں پہنچتے اور یہی کچھ کرتے جو تمہارے اپنے فوجی کر رہے ہیں۔ تم جاؤ، ہم آتے ہیں اور آپ کو 2 رئیسوں کے نام بتا دیتے ہیں، ایک فریادی نے کہا۔ ایک فرق ہے جو بارسما میں بادشاہوں کی طرح رہتا ہے اور دوسرے کا نام فراونداد ہے۔ وہ یہاں سے کچھ دور اپنی بستی زوابی میں رہتا ہے۔ یہ دونوں شاہی خاندان کے پالتو خوشامدی ہیں۔ ابو عبید نے مثنی بن حارثہ اور سلیمان بن قیس کو بلایا۔ میں یہیں رہوں گا، ابو عبید نے دونوں سالاروں سے کہا۔ مال غنیمت کی تقسیم اور دوسرے کام میں خود کر لوں گا۔ تم دونوں اپنے ساتھ جتنی نفری لے جانا چاہتے ہو لے لو اور دور دور تک کی بستیوں کو فارسی بھگڑوں سے صاف کر دو۔ ابو عبید نے انہیں بتایا کہ اس علاقے کے ان آدمیوں نے کیا فریاد کی ہے۔ پھر کہا، ان لوگوں کو اعمال اور افعال سے بتاؤ کہ تکریم انسانیت اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ یہ لوگ خود توحید اور رسالت کو مان لیں گے۔ مثنی بن حارثہ نے بارسما کی بستی کو گھیرے میں لے لیا اور چاروں اطراف سے اعلان کرایا کہ فارس کے فوجی باہر نکل آئیں اور جو فوجی چھپا ہوا ملے گا اسے وہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اعلان میں یہ بھی کہا گیا کہ فوجیوں نے جو چیزیں لوگوں کے گھروں میں سے اٹھائی ہیں وہ انہی گھروں کو واپس کر دیں۔ اعلان میں یہ بھی کہا گیا کہ جس گھر میں کوئی فوجی موجود ہے اس گھر کا بڑا آدمی آ کر ہمیں بتائے۔ اعلان ہوتے ہی چند ایک فوجی افسر باہر آ گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی دوڑا آیا اور ایک فوجی کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا۔ اس شخص نے میری کنواری بیٹی کی عزت لوٹ لی۔ اس آدمی نے مثنی کے آگے فریاد کی اور یہ ہمیں قتل کی دھمکیاں دیتا رہا ہے۔ مثنی کے حکم سے اس فوجی کو الگ کھڑا کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد 2-4 اور فوجی باہر آ گئے۔ ان میں سے بھی ایک نے ایک عورت کی آبرو ریزی کی تھی، اسے بھی الگ کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے بعد بارسما کا جاگیردار فرق باہر آیا اور مثنی بن حارثہ سے ملا اور اپنا تعارف کرایا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان فوجیوں کو معاف کر دیں، فرق نے کہا، اور انہیں مدائن جانے دیں۔ کیا عربوں کو تم جاہل سمجھتے ہو؟ مثنی نے کہا۔
کیا میں نہیں سمجھ سکتا کہ تم ان فوجیوں کو ہم سے چھڑا کر ملکہ فارس اور اس کے سپہ سالاروں کو خوش کرنا چاہتے ہو، اور تم ابھی تک اپنے آپ کو ملکہ فارس کی رعایا سمجھ رہے ہو۔ یہ علاقہ اب فارس کی سلطنت سے نکل گیا ہے۔ اگر تم مجرموں کی حمایت کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ بزدل بھگوڑے ان بے گناہ لوگوں کے مال و متاع اور ان کی عزت کو لوٹ رہے ہیں، اور تم ان کی پشت پناہی کر رہے ہو۔ یہ میری بھول تھی معزز سالار، فرق نے مثنیٰ کے تیور دیکھ کر کہا۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ علاقہ اب آپ کی بادشاہی میں آ گیا ہے۔ ہماری بادشاہی میں ہی نہیں، مثنیٰ نے کہا، اللہ کی بادشاہی میں، اور اللہ کی بادشاہی میں کوئی انسان کسی انسان پر ظلم نہیں کر سکتا۔ ہم انسانوں کو ان کے حقوق اور عدل و انصاف دینے آئے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم اس علاقے کے بادشاہ بنے ہوئے ہو۔ جاؤ اور تمام فوجیوں کو باہر لے آؤ اور انہیں کہو کہ لوگوں کے گھروں سے لوٹا ہوا مال ساتھ لے آؤ۔ فرق دوڑا گیا اور کچھ ہی دیر بعد جالینوس کے دستوں کے فوجی، جن میں چند ایک عہدیدار بھی تھے، باہر آ گئے۔ انہوں نے جو اشیاء لوگوں کے گھروں سے اٹھائی تھیں وہ مثنیٰ کے آگے زمین پر رکھ دیں۔ بستی کے لوگوں کو بلایا گیا کہ وہ اپنی اشیاء شناخت کر کے لے جائیں۔ پھر بستی کے لوگوں سے کہا گیا کہ وہ ان فوجیوں کو پہچانیں جنہوں نے ان کی عزتیں لوٹی ہیں۔ لوگوں نے کم و بیش 20 فوجیوں کو آگے کر کے کہا کہ انہوں نے ان کے گھروں میں منمانیاں کی تھیں۔ مثنیٰ نے ان میں سے ایک کو دھکیل کر آگے کیا اور گھٹنوں کے بل بٹھا کر اس کی گردن جھکا دی۔ اس کے ہاتھوں 27 عورتوں کو آگے لایا جائے۔ مثنیٰ نے بستی کے لوگوں کے ہجوم سے کہا۔ ذرا وقفے سے ایک نوخیز لڑکی اپنے باپ کے ساتھ آگے آ گئی۔ مثنیٰ نے اپنی تلوار نیام سے کھینچ کر لڑکی کو دی اور اسے کہا کہ اس شخص کی گردن اڑا کر اپنی بے عزتی کا انتقام لے لے۔ لڑکی کی عمر بمشکل 16 برس تھی۔ اس نے تلوار اس فوجی کی گردن پر رکھی اور دونوں ہاتھوں سے اوپر اٹھائی۔ کچھ دیر تلوار اوپر ہی اٹھی رہی اور لڑکی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ آخر لڑکی نے تلوار نیچے کر کے مثنیٰ کی طرف بڑھا دی اور وہ رونے لگی۔ ایک مجاہد دوڑ کر آگے آ گیا۔ وہ 20-22 برس عمر کا خوبرو جوان تھا جو صہیب ثقفی کے نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ اس کی شہرت غیر معمولی شجاعت کی بدولت تھی۔ اس کا پورا نام صہیب ابن قدر تھا۔ وہ ابو عبید کے قبیلہ ثقیف سے تھا۔ میں اس لڑکی کا انتقام لوں گا، اس نے پرجوش آواز میں کہا، اور اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس نے اس فارسی کا سر اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہم تمہاری عزت کے محافظ ہیں۔ صہیب ثقفی جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی سے واپس جا کر اپنی جگہ چلا گیا، لیکن لڑکی اسے وہیں کھڑی حیرت زدہ نظروں سے دیکھتی رہی۔ مثنیٰ بن حارثہ کے حکم سے باقی آدمیوں کو بھی اسی طرح سزائے موت دی گئی۔ کسی کو مظلوم عورت نے اپنے ہاتھوں قتل کیا اور کسی کا سر کسی مجاہد نے تن سے جدا کر دیا۔ بستی میں سے دوسرے جو فوجی برآمد ہوئے انہیں جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ میں آپ کی اطاعت قبول کرتا ہوں، یہ کہہ کر فرق نے اطاعت قبول کر لی۔